شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا۔ اذان محترم، ماہ مبارک رمضان میں روزانہ کی دعاؤں کے اعتبار سے یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ دعا اور اس کی تلاوت کا ثواب روایت کی روشنی میں اور اس کی مختصر تشریح کو پیش کیا جائے گا۔ آغاز پہلے دن کی دعا، ماہ رمضان المبارک کے پہلے دن کی دعا۔ امام معصوم علیہ السلام یوں تعلیم فرماتے ہیں کہ جب ماہ مبارک رمضان کا پہلا دن ہو تو ان الفاظ کے ذریعے سے رب سے مناجات کرو، اور وہ یوں ہے کہ اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین وہب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا عافیا عن المجرمین۔ یوں کہ پروردگار میرے روزے کو روزہ داروں والا روزہ قرار فرما، میرے قیام کو قیام کرنے والوں جیسا قیام قرار فرما، مجھے غفلت کی نیند سے بیدار فرما، اور مجھے میری جرم سے آزادی کا پروانہ عنایت فرما، اور مجھ سے راضی ہو جا، مجھے معاف کر دے، میری خطاؤں سے درگزر فرما، اے جرم کرنے والوں کو معاف کر دینے والے۔ اس دعا کی تلاوت کا ثواب روایت میں یوں ملتا ہے کہ من دعا بھی، جو اس دعا کو تلاوت کرتا ہے، جو اس دعا کو پڑھتا ہے، اعطیا الف حسنۃ یا الف حسنۃ، کہ جو کوئی اس دعا کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم کی طرف سے اسے ہزار حسنات، ہزار نیکیاں عنایت فرمائی جاتی ہیں، وَرُفِعَ لَهُ الف درجتٍ، اور اس کے ہزار درجات میں اضافہ کیا جاتا ہے، وَمُحْيَا عَنْهُ الف سیئۃ، اور اس کی ہزار غلطیوں کو اور معصیتوں کو، سرکشیوں کو معاف کیا جاتا ہے، محو کیا جاتا ہے۔ تو اب دعا کے الفاظ کی طرف ہم غور کرتے ہوئے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور کوشش یہی ہوگی کہ روایتوں سے جو بات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں وہ پیش کر سکیں۔ پہلا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، کہ پروردگار تو میرا روزہ اس مہینے میں، یعنی آج کے دن میں، میرا روزہ روزے داروں جیسا روزہ قرار دینا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا صمت، جب تم روزہ رکھو، فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ یا سَمْعَكَ وَبَصَرُكَ وَشَعْرُكَ وَجِلْدُكَ۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب روزہ رکھا کرو تو پھر دیکھو اپنی سماعت کا بھی روزہ رکھا کرو، اپنی بصارت کا بھی روزہ رکھا کرو، اپنی جلد کا بھی روزہ رکھا کرو، اور اپنے بالوں کا، شعر کا بھی روزہ رکھا کرو۔ دعا کیا کی جا رہی ہے؟ پروردگار میرے روزے کو روزہ داروں جیسا روزہ قرار فرما، یعنی کہ ایک روزہ وہ ہوتا ہے کہ جو حقیقی روزہ ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو روزہ نہیں ہے، فقط بھوک پیاس ہے۔ دکھنے میں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بندہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو شاید روزہ دار ہوگا، لیکن بھوکا پیاسا رہنا اور ہے، روزہ دار ہونا اور ہے۔ دعا یہ تعلیم فرما رہے ہیں امام علیہ السلام کہ دیکھو یہ دعا کرنا کہ بار الہ میرا آج کا روزہ روزہ داروں جیسا روزہ ہو، یعنی کہ جو روزہ دار ہیں ان کو ثواب مل رہا ہے، اجر مل رہا ہے، ان کا نام روزہ داروں کی فہرست میں لکھا جا رہا ہے۔ بار الہ میرے روزے کو روزہ بنا دینا۔ اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین کا معنی کہ اے اللہ میرے روزے کو روزہ بنا دے۔ لہٰذا مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا صرف اور صرف بطن کا روزہ نہ ہو،
خود مولا سرکار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا مولا ارشاد فرماتے ہیں صوم القلب خیر من صیام اللسان و صوم اللسان خیر من صیام البطن، کہ دل کا روزہ بہتر ہے زبان کے روزے سے، اور زبان کا روزہ بہتر ہے پیٹ کے روزے سے۔ تو پیٹ کا روزہ کیا ہے؟ بھوکا پیاسا رہنا۔ صوم اللسان کیا ہے؟ زبان کا روزہ رکھنا۔ زبان کا روزہ کیا ہے؟ جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، برائی نہ کرنا، کسی کی چغلی نہ کھانا وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری چیزیں، تہمت نہ لگانا، افتراء نہ کرنا، یہ زبان کا روزہ ہے۔ اور اس سے بھی بہتر کیا ہے؟ صوم القلب، دل کا روزہ، یعنی کہ دل ہر وقت مصروف ذکر الہی میں رہے، دل ہر وقت اپنے ایمان کو ایک درجہ اور بلند کرنے کی کوشش میں لگا رہے، معرفت ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی کوشش میں رہے۔ لہٰذا پروردگار میرے روزے کو روزہ داروں جیسا روزہ قرار فرما۔ اسی طرح سے پھر یہ ہے جملہ کہ میرے قیام کو قیام کرنے والوں جیسا قیام بنا دے۔ ایسا نہ ہو کہ میں نماز میں تو کھڑا ہوں مگر یہ میری نماز فقط اٹھک اور بیٹھک ہو، اٹھنا اور بیٹھنا ہو، صرف ایک بظاہر ایک ایکسرسائز ہو، اور حقیقت میں وہ کوئی نماز نہ بنے یا کوئی قیام نہ بنے۔ تیری بارگاہ میں قیام بن کر نہ پہنچے، تیری بارگاہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا قیام فقط اٹھنا اور بیٹھنا ہو، ایک ایکٹیویٹی، ایک ایکسرسائز ہو۔ وَنَبِّهْنِي فِيهِ عَن نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ بار الہ، آج کے دن کے روزے کے صدقے میں تجھے یہ واسطہ دیتا ہوں اہل بیت اطہار کا کہ مجھے غافلوں کی نیند سے، غفلت کی نیند سے بیدار کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ اتنی عظیم ساعت ماہ مبارک کی گزر رہی ہیں اور گزری جا رہی ہیں، اور میں اپنی آنکھوں کو قرآن کریم کی آیتوں کو دیکھنے کے ذریعے سے منور نہ کر رہا ہوں، اپنی زبان کو قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے میں منور اور مزین اور معطر نہ کر رہا ہوں، اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہوں، چاہے موبائل پر وقت ضائع کرنے کے ذریعے سے یا کوئی اور ایسا کام کہ جو فضول وقت ہے کہ جس سے کوئی محصل نہیں ہے انسان کے لیے، تو پروردگارہ مجھے نومۃ الغافلین سے تنبیہ اور بیداری اور توجہی عنایت فرما کہ بار الہ میں کہیں ایسا نہ رہے کہ یہ عظیم ساعتیں، کہ جو عظیم ساعتیں کون سی؟ ماہ رمضان کی عظیم ساعتیں۔ خطبہ شعبانیہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ انفاسکم فیہ تسبیح نومکم فیہ عبادہ، کہ تمہارا اس کے اندر سانس لینا اللہ کی تسبیح شمار ہوتا ہے، تمہارا سو جانا اللہ کی عبادت تصور کیا جاتا ہے۔ تو یقیناً انسان یہ سوچے کہ جس مہینے میں سانس لینا تسبیح کا ثواب دے، اس میں تسبیح کرنے کا کیا ثواب ہوگا، اور جس مہینے کی گھڑیوں کے اندر سو جانا عبادت ہو، اس مہینے میں عبادت کرنے کا کیا ثواب ہوگا۔ لہٰذا انسان یہی دعا کرے کہ نومۃ الغافلین سے مجھے بیداری ملے۔ وَحَبْلِي جُرْمِي فِيهِ یا الہ العالمین، اور مجھے میری جرم سے آزادی اور مغفرت عنایت فرما، عفو درگزر کر دے پروردگار۔ وَعْفُ عَنِّي یا عَافِيًا عَنِ الْمُجْرِمِينَ، اور مجھے معاف کر دے اے مجرمین کو معاف کر دینے والے۔ پروردگار تو نے کتنے بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیا، میں تیرا ایک چھوٹا سا مجرم ہوں، ہاں مگر مجرم ہوں، تیرا مجرم ہوں، تیری معصیت کی ہے، تیری مخالفت کی ہے، تیرے امر کے خلاف گیا ہوں، مگر پروردگار ہوں تیرا بندہ۔ تیری مخالفت کی ہے، تیری معصیت کی ہے، ہاں کی ہے، میرے نفس نے مجھے بہکا دیا، خواہشات نفس نے مجھے راستے سے ہٹا دیا، مگر ہوں تیرا بندہ پروردگار۔ لہٰذا مجھے وَاعْفُ عَنِّی، مجھ سے درگزر فرما، یا عَافِيًا عَنِ الْمُجْرِمِينَ۔ اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے ملتا ہے کہ انہوں نے رب سے مناجات کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور انہوں نے پروردگار عالم سے سوال کیا کہ بار الہ مجھے اپنے بہترین دوست سے ملاقات کروا دے۔ جواب ملا کہ اے عیسیٰ فلاں جگہ پر چلے جائیے، وہاں پر آپ کو میرا دوست نظر آ جائے گا، میرے دوست سے آپ وہاں جائیں گے تو مل لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں پہنچے جہاں ان کی رہنمائی کی گئی۔ ایک عورت کو وہاں پر بیٹھا دیکھا، نہ اس کی آنکھ تھی، نہ ہاتھ تھے، اور نہ اس کے پاؤں تھے، مکھیاں اس پر بیٹھی ہوئی تھیں، اور اس عالم کے باوجود بھی
وہ یہ جملہ کہتی جا رہی تھی، الحمدللہ علی نعمائہ والشکر للہ علی آلائہ، اللہ کی نعمتوں پر اس کی حمد ہے اور اس کی آلاء پر اس کا شکر ہے۔ ایک مرتبہ حیرت زدہ ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے عورت، تیرا عالم یہ ہے کہ تیری آنکھیں نہیں ہیں اور تیرے ہاتھ نہیں ہیں، تیرے پاؤں نہیں ہیں، مکھیاں تجھ پر بیٹھی ہیں، تجھ کو تنگ کرتی جا رہی ہیں، بھن بھنائی جا رہی ہیں، اور تو کسی ایک مکھی کو ہٹا نہیں سکتی کہ تیرے ہاتھ نہیں ہیں، پھر بھی تو اتنی مشکل صورتحال میں جب بیٹھی ہے تو یہی کہتی جاتی ہے الحمدللہ علی نعمائہ والشکر للہ علی آلائہ۔ تو سلام کیا، جب پہلے سلام کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ تجھ پر سلام ہو، جواب سلام کیا دیا اس عورت نے، وعلیک السلام یا روح اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے لقب سے پکارا، آنکھیں نہیں ہیں، دیکھ نہیں پا رہی، مگر جان گئی کہ کون آیا ہے، حضرت عیسیٰ۔ سوال کیا حضرت عیسیٰ نے کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ میں ہوں؟ کہا کہ جس دوست نے آپ کو میری طرف بھیجا ہے، میری رہنمائی، میری طرف رہنمائی فرمائی ہے، اسی دوست نے مجھے بتایا کہ آپ میری طرف آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر پلٹ کر پوچھا حیرت زدہ ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ کا یہ عالم ہے، پھر بھی آپ اللہ کی حمد کر رہی ہیں، ثنا کر رہی ہیں اور اسی کے اندر مشغول ہیں؟ تو کہا کہ پروردگار عالم نے جو مجھ پر فضل کیا ہے، مجھے نہ آنکھیں نہیں دی، مجھے ہاتھ نہیں دیے اور مجھے پاؤں بھی نہیں دیے، اور میں کہتی ہوں اچھا ہے کہ نہیں دیے۔ اگر آنکھیں ہوتی تو میں اس سے نامحرموں کو دیکھتی، اگر ہاتھ ہوتے تو میں اس سے وہ گناہ کرتی، اور پاؤں ہوتے تو میں اس سے حرام جگہوں پر چلی جاتی۔ پروردگار عالم نے مجھے محفوظ رکھ لیا ان تینوں چیزوں کے نہ دینے کے ذریعے سے۔ اگر یہ نہیں دیا تو کیا دیا ہے؟ مجھے دل دیا ہے کہ جو ذکر کرنے والا ہے، مجھے ایک دل دیا ہے جو اس کا ذاکر ہے، ایک زبان دی ہے جو اس کی شاکر ہے، اور ایک بدن دیا ہے جو اس کا صابر ہے۔ اگر آنکھیں ہوتی تو مجھ سے فلاں گناہ ہو جاتے، یوں ہو جاتے۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ خاتون جو وہاں پر ایک بیابان میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ یہ وہ نعمت ہے کہ جو پروردگار عالم نے اور کسی کو نہیں دی ہے۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات میں ضرور حاشیے کے طور پر عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم سارے کے سارے اس بات کی دعا کرنا شروع کر دیں کہ ہمارے بھی ہاتھ نہ ہوں، ہمارے بھی پاؤں نہ ہوں، ہماری بھی آنکھیں خدا نخواستہ نہ ہوں۔ ایسا نہیں ہے، ان کی آنکھیں نہیں تھیں اور پھر بھی وہ حمد کر رہی ہیں، وہ ایک الگ سچویشن ہے۔ معاشرے میں رہ کر انسان اگر اپنے آپ کو بچاتا ہے تو یقیناً اپنے آپ کو کسی ایک گوشہ نشین بنانے کے بعد، کسی ایک کونے کے اندر اپنے آپ کو چھپا لینے کے بعد اللہ کی عبادت کرنے والے کی نسبت یہ والا جو شخص ہے کہ جو معاشرے میں رہ کر آنکھیں رکھ کر اور نامحرموں کی طرف نگاہ کرنے کا اختیار رکھنے کے باوجود انسان وہ حرام کام نہ کرے اور وہ گناہ نہ کرے، تو پھر یہ کمال کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اس کا ثواب اور اس کا مقام اور اس کی فضیلت ان افراد سے بڑھ جاتی ہے کہ جو اپنے آپ کو عابد بنا کر ایک کونے کے اندر بٹھا لیا کرتے ہیں، اس سے زیادہ اس کی فضیلت ہو جاتی ہے۔ تو بس اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں اپنا شکر گزار قرار دے بندہ، ہمارے روزے کو روزے داروں جیسا روزہ، ہمارے قیام کو قیام گزاروں جیسا قیام، اور ہماری حمد کو حمد کرنے والوں جیسی حمد قرار دے، اور ہمیں اپنی رحمت اور مغفرت کے صدقے میں تمام ہی گناہوں سے ہمیں آزادی عنایت فرمائے، اور ہمارے لغزشوں سے پروردگار عالم درگزر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔